علیکم، میں امداد سمرو۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، بلکہ بلہ تھیلے سے باہر آ گیا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال، پتہ نہیں ان کی شناخت کیا ہے، وہ متحدہ قومی موومنٹ سے، پی ایس پی سے ہیں، الطاف حسین کے وہی لاڈلے بچے ہیں یا کسی اور کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے 18ویں ترمیم کو ڈرامہ قرار دے کر اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے جمہوریت کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے گل پلازہ کی آگ کی بنیاد پر یہ گفتگو کی ہے۔ کل پرسوں خواجہ آصف صاحب نے ڈھکوسلا قرار دیا تھا 18ویں ترمیم کو، اور اب مصطفیٰ کمال کھل کر کراچی کو یا سندھ کی تقسیم کی طرف جو ہے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ بنیاد بنایا گیا ہے 18ویں ترمیم کو، اور وجہ بتائی جا رہی ہے ایک سانحہ، ایک حادثہ۔ یعنی ایک حادثہ دنیا کے کسی بھی بڑے شہر میں ہو جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، سندھ حکومت ذمہ دار ہے اس کی، لیکن اس کے ساتھ لسانیت والی، الطاف حسین والی سیاست واپس لانا، یہ ہے وہ ذہنیت جو مسلسل کراچی کو تباہ و برباد کرتی آ رہی ہے۔ سندھ کے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن صاحب نے ان کو جواب دیا۔ میں شرجیل انعام میمن کے جواب پر نہیں جاؤں گا، میں کچھ اپنی ریسرچ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ کراچی میں نسل کشی کر رہی ہے، یا متحدہ قومی موومنٹ کا قیام جو تھا، الطاف حسین کا قیام، الطاف حسین کی جو سیاست تھی جس میں یہ سارے الطاف حسین کے چھوٹے تھے، الطاف حسین کے احکامات کے اوپر یہ عمل کرتے تھے، چاہے فاروق ستار، چاہے خالد مقبول صدیقی، چاہے امین الحق، چاہے مصطفیٰ کمال، جتنے نام لے لیں، وسیم اختر، جتنے نام لے لیں، یہ سارے الطاف حسین کے احکامات پر، الطاف حسین کی انگلی کے اشارے پر ناچتے تھے۔ میں ان پر ذاتی طور پر الزام نہیں لگا رہا کہ یہ کلر تھے، لیکن یہ اس نیٹ ورک کا، اس سسٹم کا حصہ تھے جس کا وہ خود اظہار کرتے رہے ہیں۔ آج بھی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جی ہم نے ریاست کی مدد کی را کا اسلحہ پکڑوانے میں۔ کس کے پاس تھا وہ اسلحہ، اور اسلحہ کس لیے استعمال ہوتا تھا؟ کراچی کو تقسیم کرنے کے لیے۔ کراچی میں کبھی پشتون مہاجر فساد کروانے کے لیے، کبھی پنجابی مہاجر فساد کروانے کے لیے، کبھی سندھی مہاجر فسادات کروانے کے لیے، کبھی مہاجر بلوچ فسادات کروانے کے لیے، کبھی ٹارگٹ کلنگ کے لیے یہ اسلحہ استعمال ہوتا تھا۔ میں آپ کے اپنی ریسرچ پر جانے سے پہلے مصطفیٰ کمال کی خبر کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور چیز دیکھی۔ حامد میر صاحب نے خواجہ آصف صاحب کے اس بیان جس پہ انہوں نے کہا کہ جی 18ویں ترمیم ڈھکوسلا ہے، اس پر آرٹیکل لکھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی آئین ہی ڈھکوسلا بنا دیا گیا ہے، جمہوریت ہی ڈھکوسلا بنا دی گئی ہے۔ ظاہر ہے جس ملک میں پارلیمنٹ فیصلے نہ کرے وہاں سب کچھ ڈھکوسلا ہوتا ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں حامد میر صاحب، لیکن انہوں نے کچھ واقعات لکھے ہیں جس میں ایک آئی جی موٹر وے تھے ذوالفقار احمد چیمہ صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جود مسلسل، اس کے کچھ حصے انہوں نے اپنے آرٹیکل میں شیئر کیے ہیں۔ تو میں مصطفیٰ کمال ظاہر جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، تو ان کے لیے میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا کہ کراچی میں نسل کشی جو ہے اب ہو رہی ہے حادثات کی وجہ سے، یا وہ جو کلر کرتے تھے، وہ جو بندوق لے کر 1 منٹ سے پہلے شہر کو آگ لگا دیتے تھے اور لاشیں بچھا دیتے تھے، کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، تھوڑا کوئی بھی ہلکی پھلکی کوئی بات ہوتی تھی تو بھائی کا اعلان ہوتا تھا کہ پرامن احتجاج کریں، پرامن ہڑتال کریں، پھر گاڑیاں جل رہی ہوتی تھیں، گھر جل رہے ہوتے تھے، پلازے جل رہے ہوتے تھے، دکانیں، پیٹرول پمپ جل رہے ہوتے تھے، اور لوگ مر رہے ہوتے تھے، اور بوری بند لاشیں، اور اس میں کوئی انکار نہیں کبھی انہوں نے کیا کہ ہم یہ نہیں کرتے تھے، بلکہ الطاف حسین صاحب تو تقریریں کرتے تھے کہ بھی آپ کے سائز کی بوری بھی میں نے سلوا دی ہے۔ جب ان کے پاس اختیار تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ برابر شریک رہے نا اقتدار میں، نون لیگ کے ساتھ بھی برابر شریک رہے اقتدار میں، جب ان کے پاس بابر غوری صاحب کے پاس شپنگ کی وزارت تھی تو 19,000 نیٹو کے کنٹینر جن میں اسلحہ تھا غائب ہو گیا تھا، 19,000۔ پھر وہ اسلحہ قبرستانوں سے ملا یا بیچ دیا گیا، 19,000 کنٹینر۔ یہ اس وقت کے ڈی جی رینجرز میجر جنرل رضوان اختر نے سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ دی تھی کہ جو کراچی پورٹ پر پہنچے ان کنٹینروں میں سے 19,000 کنٹینر جو ہیں وہ غائب
ہو گئے اور 28,822 کنٹینر جو ہے وہ ان کے داخل ہونے کی رپورٹ آئی، اور باقی جو ہے وہ اپنا غائب ہونے کے بعد کچھ کنٹینر جو ہے، بہرحال یہ پرانا معاملہ ہے تو اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ آئی جی ذوالفقار احمد چیمہ، آئی جی موٹر وے سابق، انہوں نے اپنی کتاب جود مسلسل میں لکھا کہ ایک دفعہ ذوالفقار احمد چیمہ نے وزیر اعظم کو کراچی کے پولیس کے 2 شہید افسروں کو گھر جا کر تعزیت کرنے پر راضی کر لیا تاکہ حکومت کی اتحادی جماعت MQM کو پولیس افسران پر حملوں سے روکا جا سکے۔ آئی جی لکھ رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کو کراچی لے کر جانا چاہتے ہیں کہ MQM وہاں پر پولیس افسروں کو مار رہی ہے، قتل کر رہی ہے۔ کون سے پولیس افسران؟ جنہوں نے کلرز کے خلاف آپریشن کیا تھا، جن کی کوشش تھی کہ کوئی نیا کنٹوٹا نہ پیدا ہو، نیا مادھوری نہ پیدا ہو، نیا سولت مرزا نہ پیدا ہو، نیا لنگڑا نہ پیدا ہو، نیا نیم شری نہ پیدا ہو۔ میں اور بھی نام لے سکتا ہوں ظاہر ہے، لیکن میں نام نہیں لے رہا۔ نسل کشی کی بات آئی تو پھر اس وجہ سے میں ذرا تاریخ سامنے رکھنے لگا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی MQM کو پولیس افسران پر حملوں سے روکا جا سکے۔ MQM نے وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت جتوئی پر دباؤ ڈال کر وزیر اعظم کو شہید افسران کے گھر نہ جانے پر مجبور کر دیا۔ نواز شریف صاحب کو سیاسی مصلحتیں تھیں، MQM کے بغیر ان کی حکومت چل نہیں سکتی تھی، جوڑ توڑ کر کے حکومت بنائی تھی، یہی پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے، MQM اسی طرح یہی مشرف نے کیا۔ چیمہ صاحب نے ہمت نہ ہاری اور شہید افسران کے اہل خانہ کو گورنر ہاؤس بلا کر وہاں ان کی وزیر اعظم سے ملاقات کروا دی۔ ایک شہید DSP کی بیوہ اور ایک شہید انسپکٹر کی بیٹی نے جب MQM والوں کے ظلم کے واقعات کی داستان سنائی تو وزیر اعظم آبدیدہ ہو گئے۔ انہوں نے IG کو طلب کیا۔ IG آفتاب نبی حاضر ہو گئے جو کہ MQM کے ایک رکن قومی اسمبلی کے بھائی تھے۔ MQM کے رکن قومی اسمبلی کے بھائی IG کیا بتا رہے ہیں؟ وزیر اعظم نے IG سے پوچھا اس بیوہ کا شوہر اور اس بیٹی کا باپ کس نے قتل کیا؟ IG نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا ان پولیس افسران کو MQM کی عسکری ونگ نے قتل کیا۔ وزیر اعظم نے پوچھا کس نے قتل کا حکم دیا؟ IG نے کہا سیکٹر کمانڈر نے۔ IG کون؟ MQM کے قومی اسمبلی کے رکن کے بھائی۔ وزیر اعظم نے پوچھا اسے کس نے کہا؟ IG ڈرتے ڈرتے بولے سر اس کے کمانڈر نے۔ تو لیاقت جتوئی بیچ میں آئے اور انہوں نے مزید انکوائری سے بچانے کے لیے وزیر اعظم کو کہا کہ سر فکر نہ کریں، میں آپ کو 1 ہفتے میں ساری رپورٹ دوں گا۔ یوں MQM سے خوفزدہ لیاقت جتوئی نے پولیس افسران کے قاتلوں کو وزیر اعظم کے سامنے بے نقاب ہونے سے بچا لیا۔ یہ جناب انہوں نے باقی واقعات لکھے ہیں، لیکن یہ کراچی کے حوالے سے تھا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ بتانا ضروری تھا۔ آج کا وہ آرٹیکل یا ان کا کتاب پڑھ لیں جود مسلسل، پھر جواب دینا چاہیں تو دیں۔ لیکن ان واقعات کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت ختم کر لی لیاقت جتوئی کی 30 اکتوبر 1998، کیونکہ نواز شریف کے پاس ساری رپورٹس آ رہی تھیں کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، کون کلنگ کر رہا ہے، کون لوگ قتل عام کر رہا ہے۔ ٹریگر کیا نواز شریف صاحب، یہاں تو چلے گئے واپس، لیکن 17 اکتوبر 1998 کو حکیم سعید کو رام باغ کے علاقے میں قتل کیا گیا اور MQM نے قتل کیا، MQM کے کلرز نے قتل کیا۔ تو 30 اکتوبر کو نواز شریف صاحب نے لیاقت جتوئی کی حکومت ختم کر دی، سندھ میں گورنر راج ٹائپ سسٹم لگا دیا، سندھ اسمبلی معطل کر دی، غوث علی شاہ صاحب کو سندھ کا مشیر برائے سندھ، وزیر اعظم کا مشیر برائے سندھ انہوں نے لگا دیا اور حکومت اپنی ختم کر دی۔ MQM سے اتحاد انہوں نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے، نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی جو امت کے مدیر صلاح الدین، جن کو 4 دسمبر 1994 کو قتل کیا گیا، وہ بھی MQM نے کروایا تھا اور حکیم سعید کا قتل بھی MQM نے کروایا تھا۔ ایک اور واقعہ میں بتاتا ہوں، میں زیادہ جو کراچی میں جتنے قتل عام ہوتے رہے میں بوری بند لاشوں کی طرف نہیں جا رہا۔ یہ 2010 میں ڈاکٹر عمران فاروق کا لندن میں قتل ہوتا ہے اور قتل کا الزام ثابت ہو گیا کہ جی MQM کے کلرز تھے، کچھ کو سزائیں ہوئیں، کچھ بھاگے ہوئے ہیں۔ الطاف حسین کا نام بھی اس میں آ رہا تھا، کئیوں کے نام تھے، کس نے کیا، کیسے کیا، سب کے نام۔
ادھر قتل کیا اپنے لیڈر کو، اور کراچی میں 10 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا، اور 10 روز تک شہر جلتا رہا، کوئی پلازا جلتا رہا، کوئی پیٹرول پمپ جلتا رہا، کوئی شاپنگ مال جلتا رہا، کہیں بس جلتی رہی، کبھی کہیں کسی غریب کا رکشہ، کسی غریب کی ٹیکسی جلتی رہی 10 روز تک۔ میں تاریخوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ 18ویں ترمیم نے تو ان کی نسل کشی کی ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اصل میں تو اقبال حیدر، تاج حیدر، وقار مہدی، مرزا وہاب، فوزیہ وہاب اور ایسے کئی پولیٹیکل لیڈرز، دانشور اردو بولنے والے، وہ جو ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، جنہوں نے اپنی نسلوں کے لیے خواب دیکھے تھے، ان کی نسلوں کو کس نے اجاڑا؟ کس نے بندوق دی؟ جو مصطفیٰ کمال کہتے ہیں نا، انہوں نے خود الطاف حسین کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی کہ اس نے ہماری نسلوں کو، روتے ہوئے پریس کانفرنس تھی نا جب پہلی پریس کانفرنس تھی الطاف حسین سے بغاوت کرنے کی، کہ اس نے ہماری گالیاں دے کر الطاف حسین کو، کہ اس نے ہماری نسلوں سے قلم لے کر، کتاب لے کر بندوق دی۔ 3 نسلیں کس نے اپنے سہانے خواب دیکھ کر اپنی دھرتی چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتی، یہ بڑی قربانی ہے۔ جو لوگ ہجرت کر کے آئے انہوں نے بڑی قربانی دی، خواب سجا کر آئے تھے، لیکن ان کے سارے خواب چکنا چور کس نے کیے؟ لسانی سیاست نے۔ اس میں استعمال کون ہو رہے تھے؟ الطاف حسین۔ الطاف حسین کے ساتھ جتنے نام میں نے بتائے ہیں اور جو آج پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ جی نسل کشی ہو رہی ہے، جو میں گنوا رہا ہوں وہ کیا تھا؟ 12 مئی 2007 کو کیا ہوا تھا بتا دیتا ہوں نئی نسل کو۔ افتخار چودھری کو پرویز مشرف نے ہٹا دیا تھا چیف جسٹس کے عہدے سے، انہوں نے اعلان کیا کہ میں کراچی جاؤں گا۔ ایم کیو ایم نے، کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم کی حکومت تھی سندھ میں، ارباب غلام رحیم کی حکومت تھی، وزارت داخلہ ایم کیو ایم کے پاس تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آنے دیں گے مشرف کے کہنے پر۔ وہ ایئرپورٹ پر اترے، پورے شہر میں فائرنگ ہو گئی، جہاں سے کوئی پولیٹیکل جلوس آ رہے تھے، کہیں سے عوامی تحریک کا، کہیں سے پیپلز پارٹی کا، کہیں سے اے این پی کا، ان کے اوپر ایم کیو ایم کے گنڈے فائرنگ کر، اور یہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ طلعت حسین آج ٹی وی میں کراچی میں اپنی وہاں کر رہے تھے، پروگرام کر رہے تھے لائیو، آج ٹی وی کے اوپر فائرنگ ہوئی جو لائیو دیکھی دنیا نے، اور فائرنگ کرنے والے ایم کیو ایم کے جھنڈوں سے تھے، اور اس دن درجنوں لاشیں گرائی گئی تھیں۔ آگے چلتے ہیں جی، بلدیہ ٹاؤن، وہ کہتے ہیں جی بلدیہ کا تانا نہ دے، کس کو تانا دیں؟ ہر موقع پر شہر کو تقسیم کرنے کی بات، ہر موقع پر خون کی لکیر کھینچنے کی بات۔ کس نے بلدیہ کو آگ لگائی تھی؟ سزائیں بھی ہو گئیں، پھانسیاں بھی ہو گئیں، حماد صدیقی سے لے کر جتنے بھی اس میں سہولت کار تھے وہ سارے کے سارے سامنے آ گئے۔ تو یہ جو طرز سیاست ہے نا، ختم کرنا چاہیے۔ پنجاب میں سیلاب آتا ہے، لاہور میں کوئی سانحہ، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ حادثہ اور سانحہ ہوتا ہے۔ سندھ میں سیلاب آتا ہے تو جی 18ویں ترمیم، حکومت ختم کر دو، گورنر راج لگا دو۔ وہ نوجوان ہیں، بڑا زبردست کرتے ہیں، شہزاد غیاث، وہ اس ذہنیت کو بڑا ایکسپوز کر رہے ہیں، اردو اسپیکنگ نوجوان ہیں، اس دھرتی کے بیٹے ہیں وہ، انہوں نے یہ جو نفرت کی سیاست ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے، اب اس کو بھی گالیاں پڑتی ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حکومت کی یا پیپلز پارٹی کی نالائکیوں کو سندھیوں کے ساتھ نفرت میں کیوں بدلتے ہو بھائی؟ ہاں، پیپلز پارٹی کی حکومت کو پہلے دن میں نے ذمہ دار قرار دیا تھا کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی 17 سال سے حکومت ہے، اگر آپ کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ناکامی ہے، آپ کی نااہلی ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اور خونی لکیر کھینچیں، ایک اور خونی لکیر، اور آپ کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ میں نے اور کئی واقعات میں نے چھوڑ دیے ہیں، میں نے چند بڑے بڑے واقعات، اس سے بھی بڑے واقعات میں گنوا سکتا ہوں۔ ڈاکٹر عظیم طارق کو کس نے قتل کیا تھا؟ ایم کیو ایم کے بانی، کہتے تھے کہ الطاف حسین سے زیادہ کرزما تھا ان میں، لیکن وہ پولیٹیکل آدمی تھے، وہ شاید اس طرح کی یہ جو مار دھاڑ کی سیاست نہیں چاہتے تھے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ کس نے قتل کیا تھا؟
باقی تو قتل بعد میں ہوئے نا، پہلا قتل تو اپنے عظیم طارق کا ہوا، اپنے چیئرمین کا متحدہ قومی موومنٹ کے، اس کے بعد متحدہ میں کوئی چیئرمین کا عہدہ ہی نہیں بنا، کنوینئر، ڈپٹی کنوینئر اور قائد تحریک. تو یہ انہوں نے کراچی کو دہائیوں تک بندوق کی زور پر مافیا کی طرح چلایا ہے، اور اب کیونکہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے وہاں پر اب سیاست ہوگی جو سیاست سب کو لے کر چلے گی، چاہے وہ تحریک انصاف کرے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کرے، چاہے وہ جماعت اسلامی کرے، چاہے ایم کیو ایم کرے. تقسیم کی سیاست کے باب کراچی والوں نے بند کر دیے ہیں. انہوں نے دہائیوں تک، اور خاص طور پر کراچی کی اردو آبادی، انہوں نے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے، سب سے زیادہ متاثر وہ ہوئے اس خون ریز سیاست سے، سب سے زیادہ، چاہے کسی کی بھی طرف سے ہو رہی ہو. تو یہ جو ہے نا بات پہ اٹھ کر کہنا کہ جی یہ علیحدگی، ہمیں الگ صوبہ دے دو، کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو، یہ روش جو ہے نا، یہ روش تقسیم کی روش ہے، نفرت کی روش ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. تاریخ آپ کی کیا کہتی ہے، آپ نے کیا کیا اس شہر کے ساتھ، وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب تک کے لیے اللہ حافظ.